الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير حديث كتاب الله والخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا معاشر الإخوان يا أيها المسلمون قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم لا تجعلنا من القوم المشركين واجعلنا من القوم الموحدين. آمین آمین یا رب العالمین. کل شکر کل حمد ساری تعریف اس ذات برحق کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً رحمت عالم سرور عالم محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، ہماری مائیں امہات المومنین پر اور آپ کے آل پر اور آپ کی امت پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرمائے تمام مومنین اور مسلمین کی جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں. ہم جو ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھے اور جب اس دنیا سے جائیں تو اس وقت ہماری مغفرت ہو چکی ہو، اور جو بھی اب آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین. برادران، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک بار پھر اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا ہے کہ ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم سارے بھائی اکٹھا ہوں اور اللہ کے نازل کیے ہوئے آخری پیغام جو کہ ہے القرآن، اس کتاب کے اندر میں غور و فکر کریں. پچھلے 3.5 سال سے جو یہ سفر ہمارا چل رہا ہے ادارہ دعوت القرآن والحدیث کا، یہ سفر سلسلے وار قرآن کا سٹڈی کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 36 تک آپ پہنچا ہے، اور رکوع نمبر 36 کا آخری آیت رہ گیا تھا. ہمارے عزیز بھائی نواز نے پچھلے ہفتے رکوع نمبر 36 کا آیت نمبر 265 تک کا سٹڈی ہمارا مکمل کروا دیا تھا. آج اس رکوع کا ایک آخری آیت نمبر 266 رہ گیا ہے. آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کے سٹڈی کے دوران بارہا یہ بات آئی ہے آپ کے سامنے میں کہ سورہ بقرہ قرآن کا طویل ترین سورہ ہے، سب سے لمبا سورہ ہے. 286 آیتیں، 40 رکوع. تو اتنا بڑا سورہ کو اگر کوئی بگنر سٹڈی کرنا چاہے گا تو گھبرا جائے. تو اس کے سٹڈی کو آسان بنانے کے لیے ٹاپک وائز اس کا بٹوارا کیا گیا. 286 آیتیں، 40 رکوع. 40 رکوع کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا. پرانے لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کتنا تھا، 18 اور 22. جی یاد آ گیا، 18 اور 22 یعنی 40 رکوع کو شروع کے 18 رکوع بعد کے 22 رکوع اس حساب سے بانٹ دیجیے. اب جو یہ شروع کے 18 رکوع ہیں، شروع کے ان 18 رکوعوں کو بھی ٹاپک میں بانٹا جا سکتا ہے، 3 حصے اس کے کیے جا سکتے
یہ 3 حصہ کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ 18 کا 3 حصہ کیجئے. میں ہنٹ دیتا ہوں. 4 10 4. تو یہ جو 18 رکوع ہیں 4 10 4. اب ٹاپک سمجھیے. سورہ بقرہ کی جو شروع کی 4 رکوع ہے نا، قرآن کریم کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا نچوڑ ہے، ان کا خلاصہ ہے، ان کی سمری ہے. قرآن کریم کی جو مکی صورتیں ہیں یعنی وہ صورتیں قرآن کی 114 سورہ ہے نا قرآن میں، وہ صورتیں قرآن کی جو دور مکی میں نازل ہوا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکہ میں جو نازل ہوا، کیونکہ بہت ساری صورتیں ایسی بھی نازل ہوئی ہیں. حضرت طائف گئے، طائف سے مکہ لوٹ رہے ہیں، بیچ میں نازل ہو گیا تو مکہ تو نہیں تھا. تو مکہ میں نازل ہوا کہنا غلط ہے، ٹیکنیکلی رانگ. کہنا کیا صحیح ہوگا؟ مکی دور میں جو نازل ہوا. اب پورے قرآن کا کتنا حصہ ہے وہ؟ 3/4، 3/4، یعنی صرف 1/4 قرآن جو ہے وہ مدنی ہے، باقی 3/4 قرآن کیا ہے؟ مکی. تو سورہ بقرہ کے جو شروع کے 4 رکوع ہیں، رکوع نمبر 1 2 3 4، ان میں جو ٹاپکس آئے ہیں وہ مکی قرآن کا ٹاپک ہے. لیکن سورہ بقرہ کون ہے؟ مدنی سورہ. اور وہ مکی صورتوں کے کامن ٹاپکس کیا ہیں؟ توحید، اللہ کا ایک ہونا، ایک اکیلا ہونا، اپنے صفت میں اپنے عبادت. دوسرا کیا ہے؟ رسالت، کانسیپٹ آف پروفیٹہڈ، کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود اوتار لے کر کے، انکارنیشن لے کر کے انسانی شکل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انسان چنتا ہے اور اس انسان کو نبی یا رسول کا درجہ حاصل ہوتا ہے. نبی اور رسول کا فرق بھی آپ کے سامنے میں آ چکا ہے کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. تو پروفٹ ہو. اور تیسرا ٹاپک کیا تھا؟ آخرت. وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، الدنیا سجن للمسلم وجنت الکافر. ایسا کیوں ہے؟ سجن کا مطلب عربی میں ہوتا ہے قید خانہ، بندشیں، پابندیاں. تو الدنیا سجن للمسلم، یعنی مسلمان کے لیے دنیا کیا ہے؟ پابندیوں کا جگہ ہے. ڈو اینڈ ڈونٹ، یہ کرو یا نہ کرو، قید، ایک طرح سے بندش ہے. لیکن کافر کے لیے کیا ہے؟ وہ جنت الکافر، جو من میں آئے وہ، نو بندش، نو روک ٹوک. کتا، بلی، سیار، جانور جس کے طرح زندگی گزارنا ہے گزارو، جو من میں آئے وہ کھاؤ پیو بھگو سے. ٹھیک اس کا اپوزٹ کب ہوگا؟ آخرت میں. الآخرت جنت المومن والسجن للکافر. دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی. میں ابھی آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، 1 سیکنڈ بعد جو سانس میں نے لیا ہے وہ باہر چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا مجھے نہیں پتا. ٹیمپرری، لیکن وہ پرماننٹ. تو اس ٹیمپرری جگہ میں اگر اللہ کا لگام لوگے اپنے گردن پر تو وہاں پرماننٹ آرام ہے. اور اس ٹیمپرری آرام کے چکر میں وہ پرماننٹ جگہ کو حرام مت کرو. تو مکی قرآن کا نچوڑ یا خلاصہ 3 ٹاپک: توحید، رسالت، آخرت. اور سورہ بقرہ کے ان پہلے کے 4 رکوعوں میں یہی ٹاپک: توحید، رسالت، آخرت. بیچ میں جو 10 رکوع ہے سورہ بقرہ کے، ماشاء اللہ بڑے دنوں بعد خیریت، تشریف رکھیں. ایسے بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ پنکھا ہوا لگے آپ کو. چاہے تو میں اور طرح ادھر شفٹ ہو جاتا ہوں، آپ لوگ یہاں پر بھی آ جائیں. تو سورہ بقرہ کے جو شروع کے 4 رکوع ہیں، رکوع نمبر 1 2 3 4، آپ کے سامنے میں وہ ریویژن کروا دیا میں نے. ٹاپکس کیا ہے؟ مکی قرآن کا ٹاپک توحید، رسالت، آخرت. اب جو یہ بیچ کے 10 رکوع آتے ہیں سورہ بقرہ کے، یعنی 18 شروع کے 18 رکوع میں سے پہلا 4 آپ کو بتا دیا. یہ جو بیچ کے جو 10 رکوع آ رہے ہیں ان کا ٹاپک کیا ہے؟ ان کا ٹاپک مدنی ہے. اب اس کی بھی ریویژن کر لیجئے.
مکے میں جب تک آ حضرت ہے مومنین کے ساتھ میں، مکے میں جب تک آ حضرت ہے وہاں صرف دو کیٹیگری ہے، پکے سچے مومن اور دوسرے طرف کھلم کھلا دشمن، یعنی ڈکار قسم کے کفار۔ مدینہ میں کئی کیٹیگریز ہو گئے، مومنین کی دو کیٹیگری ہو گئی مدینہ میں، یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایسی مقدس جماعت، اتنی تابناک جماعت، نہ ان سے پہلے دنیا نے کبھی وہ جنریشن کو کبھی دیکھا تھا اپنے ہزاروں ہزار سال کے ہسٹری میں، اتہاس میں، نہ ان کے بعد رہتی دنیا تک، قیامت کے صبح تک نہ دنیا صحابہ جیسی کبھی کوئی جماعت دکھی۔ تو خود صحابہ کا جو جماعت ہے، اب جو مدنی زندگی شروع ہو رہا ہے رسالت کا، مدنی زندگی کے اندر میں خود جو مومنین کا جماعت ہے اس کے دو کیٹیگریز ہیں، کیا ہے وہ؟ اینی آئیڈیا؟ مہاجرین اور انصار، ماشاءاللہ، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صحابہ جو آ حضرت کے حکم پر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ ان کا گھر بن گیا، قائم مقام ہو گئے وہ وہاں کے۔ لیکن وہ کون ہے؟ مہاجر ہے نا، وطن تو مدینہ نہیں تھا، وطن تو مکہ تھا۔ اور دوسرا کیٹیگری انصار کون؟ آپ اپنے مرضی سے کہیں جا کر کے بچ سکتے ہیں کیا؟ نہیں بچ سکتے، جب تک وہاں کا لوکل ہاتھ بڑھا کر کے آپ کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہ ہو تو وہ آپ کا مددگار ہوا نا۔ مددگار کو عربی میں کیا کہیں گے؟ انصار۔ تو مدینہ کے رہنے والے وہ صحابہ جنہوں نے اپنے جان و دل کو قربان کیا دین اسلام پر، اور اپنے ان بھائیوں کو جو پرسیکیوشن سے پریشان ہو کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ کر کے مدینہ کو اپنا گھر بنایا، تو مدینہ کے جو مومنین تھے، مدینہ کے جو اصحاب ہیں، صحابہ ہیں، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے تھاما اور کہا کہ آپ ہمارے بھائی، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو پہلا کیٹیگری مدینہ کے اندر میں مسلمانوں کا، مومنین کا، دو کیٹیگری انصار اور مہاجر، یہ تو مسلمانوں کی کیٹیگری ہوگی۔ دوسرا کیٹیگری، اور مکہ سے ایک اور الگ فنومینا ہوا ہے مدینہ کے اندر میں، کیا ہوا ہے وہاں پر؟ ان ماس، گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آ حضرت مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے ہی کیوں؟ اس لیے گئے کیونکہ مدینہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، مدینہ کے جو دو عرب قبیلے تھے نا مدینہ میں رہنے والے، دو بڑے مضبوط عرب قبیلے، جنہوں نے آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ اگر آپ کا اپنا شہر مکہ اور آپ کی اپنا قبیلہ قریش آپ کا اگر ساتھ نہیں دے رہا ہے، ہم اپنا جان و دل لگانے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ میں، آپ مدینہ آئیں۔ وہ دو مضبوط قبیلے کون تھے؟ اینی آئیڈیا؟ مدینہ کے وہ دو مشہور عرب قبائل، اوس، ایک کا میں نے بتا دیا، دوسرا خزرج، اوس اور خزرج۔ تو اوسی صحابہ اور خزرجی صحابہ، اوس اور خزرج کے سارے سردار مسلمان ہو گئے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے قبیلہ پیچھے رہے گی؟ این ماس مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان میں فرق ہے۔ جنہوں نے مصیبتوں کو جھیلا ہے، مصیبتوں کو دیکھا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں گے، آ حضرت کی زندگی پڑھیں گے، تو وہاں پر دو پیکٹ سمجھوتا ملے گا آپ کو، فرسٹ پیکٹ آف عقبہ، سیکنڈ پیکٹ آف عقبہ۔ کبھی آج موقع نہیں ہے، کبھی فرصت رہے گا تو اس کے بارے میں پہلے بتایا ہے اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جان رہے تھے کہ محمد رسول اللہ کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے پورے عرب دنیا سے دشمنی مول لینا اس زمانے میں۔ تو سوچا سمجھا ڈیسیژن تھا، تو ان کا ایمان کا لیول آپ سمجھیے۔ اور ایسے لوگ، ہمارا سردار مسلمان ہو گیا تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، تو یہ دونوں ایمان برابر تو نہیں ہوتا۔ اس چیز نے ایک بیماری کو جنم دیا۔ بیماری ہمیشہ فزیکل نہیں ہوتا ہے، کچھ بیماریاں، اور سب سے خطرناک بیماریاں اسپرچول ہوتی ہیں، روحانی۔ اور وہ بیماری ایسی بیماری تھی جو مکے میں نہیں تھی، مدینہ میں وہ سامنے آیا۔ وہ کیا بیماری تھی؟ بیماری نفاق، منافقت۔ قرآن نے اس بیماری کو کیا کہا؟ نفاق۔ اور جس کو اللہ نہ کرے اگر یہ بیماری لگ جائے، یہ کینسر سے بھی پورا بیماری ہے۔ کینسر جسم کو کھاتا ہے، یہ بیماری روح کو کھا جائے گی۔ جس کو یہ بیماری لگ جائے وہ کون ہے؟ منافق۔ اور منافق ایسا بد نصیب ہے، نہ وہ اپنے آپ کو کافروں کے گروپ میں کھڑا کر سکتا ہے، نہ مومنین و مسلمین کی گروپ میں کھڑا کر سکتا ہے۔ متذبذب، یعنی بیچ میں
लटक करके रह गया, ना गिरोह मुस्लिमीन और मोमिनीन में है, ना गिरोह कुफार में, वो कहीं का नहीं। और सारा मामला क्या है, दिखाओ। तो मदीना में पहला कैटेगरी किन लोगों का, मोमिनीन और मुस्लिमीन का, यानी सहाबा। दूसरा कैटेगरी ऐसे मुनाफिकों का, और उन मुनाफिकों का सरदार कौन था, मशहूर नाम, मदीना का रहने वाला, बल्कि हजरत जब तक मदीना नहीं पहुंचे थे, ये दोनों कबीलों ने, औस और खजरज दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि इसको हम लोग अपना बादशाह बना लेंगे। उसके लिए बाकायदा ताज, क्राउन डिजाइन हो चुकी थी, इसलिए वो जिंदगी भर जलता रहा अल्लाह के नबी से। उसके दिल में वो कसक रह गई, इस आदमी की वजह से मेरा ताजपोशी नहीं हो पाया। लेकिन क्या करें, पूरी की पूरी पॉपुलेशन मुसलमान हो चुकी है, लेकिन एक अकेला आदमी मुखालफत तो नहीं कर सकता। तो लेट्स गो विद द फ्लो, मन में लेकिन वो बात रखो, जब मौका मिलेगा घात लगाएंगे। ये है मुनाफिक। क्या है उसका नाम, जेल, हाफ करेक्ट, पूरा बताइए। अब्दुल्ला इब्ने सबा, अब्दुल्ला इब्ने सबा बिन सुलून, ये रईस अल मुनाफिकीन है, यानी मुनाफिकों का सरदार, मुनाफिकों का लीडर। रईस का मतलब होता है लीडर। अब ये लोगों को भड़काता फिरता था, तो जो जो इसके साथ आए वो उन मुनाफिकीन की जमात में थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब पूरा मदीना मुसलमान हो चुका है, इसकी खुल्लम खुल्ला चल नहीं रही है, फिर भी ये जो कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है, कहीं तो इसका बैकअप सपोर्ट है। अब वो तीसरा ग्रुप आ रहा है आपके सामने। क्या बताया मैंने, मदीना का पहला ग्रुप पक्के सच्चे मुस्लिमीन और मोमिनीन की जमात, यानी सहाबा की मुकद्दस जमात। दूसरा ग्रुप खतरनाक जमात, मुनाफिकीन की जमात। तीसरा ग्रुप यहूद, द जूस, यहूद। इनके तीन बहुत पावरफुल कबाइल मदीना में रहते थे, और इन मुनाफिकीन को पूरा बैकअप सपोर्ट इनसे मिलता था। और ये इतने गिरे हुए थे ये यहूदी, उन मुशरिकीन को कहते थे, क्योंकि दिल से तो मुसलमान थे नहीं, उनको कहते थे ये मोहम्मद जो दीन लाए हैं ना, इनसे बेहतर तो तुम्हारा पहला वाला दीन था। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। किसी भी आम क्रिश्चियन को, किसी भी आम मुसलमान को पूछो, क्या बोलेगा? भाई क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक बात यह है कि हम दोनों ही रिसालत में यकीन करते हैं, फरिश्तों पर यकीन करते हैं, खुदा को मानते हैं। कोई ईसाई किसी हिंदू को नहीं बोलेगा कि मुसलमानों से अच्छा मजहब तुम्हारा, या कोई मुसलमान किसी हिंदू को नहीं बोलेगा कि तुम तो क्रिश्चियन से कम अच्छे हो। लेकिन देखो कितने गिरे हुए लोग। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से दुश्मनी का नतीजे में कितना गिर गए। और इनके वो तीन सबसे पावरफुल कबीले कौन थे, उनका नाम जे बनु हाशिम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, ये तीन। और इनका अरबी नाम से धोखा मत खाइएगा। ये यहूदी ऐसे चालबाज होते हैं, ये पूरी दुनिया में जहां गए ना, वहां पर अपना बिजनेस जमाने की लोकल नाम, लोकल जबान, लोकल तौर तरीका सबको अपना लिया। आप सुन करके चौंकेंगे, खिलाफत उस्मानिया का आखिरी दौर, द ऑटोमन कैलिफेट, आखिरी दौर में मुसलमानों के साथ जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, जुमा पढ़ रहा है, मुसलमानों जैसा दाढ़ी रखा, मुसलमानों जैसा वो केफ कहते हैं उसको, तुर्की टोपी, वो पहना हुआ है यहूदी, ऐसी मक्कार को जी जी। तो इनका नाम सब धोखा खाइएगा। अपने खानदानों के कबीलों के नाम भी अरबी नाम रखिए, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर। तो मदीना के अंदर में ये तीन कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस हैं। पहला कैटेगरी पक्के सच्चे मुसलमानों का, दूसरा जो ना इधर है ना उधर है, मुनाफिकीन का, और तीसरा यहूद। तो सूरह बकरा का जो दूसरा हिस्सा है स्टडी के लिहाज से, वो 10 रुकू जो हैं, इन 10 रुकुओं में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डायरेक्टली एड्रेस किनको किया है, डायरेक्टली खिताब किनको किया है? यहूद को किया, यहूद को किया। और उनकी पूरी माने चार्जशीट आप कह लीजिए,
मतलब चार्जशीट किसको कहते हैं? जो जो जुर्म आपने किया, आपका क्राइम लिस्ट पूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन 10 रुकों के अंदर उनके सामने में रखा, ये देख लो तुम। और शुरू कैसे किया? या बनी इसराइल, वहां नहीं कहा या अय्युहल यहूद। क्यों? आपको इससे पहले भी बताया है कि इन दोनों टर्म्स के बीच में, आप कुरान के स्टूडेंट्स हैं, आप टेक्निकल गलती नहीं कर सकते। कुरान का स्टूडेंट कहेगा कि यहूदी और बनी इसराइल एक ही बात है, नहीं, एक बात नहीं है। यहूद उन्हीं बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक कबीला है, बाकी कहां गए? द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल, उनका आता पता नहीं। तो बनी इसराइल के जो जुर्म है उसको शुरू कैसे किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? या बनी इसराइल उस्कुर नेमती, ए बनी इसराइल, ए औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, नबी है ना, उनके वो 12 बेटे थे ना, उनसे यहूदियों इसराइलियों के 12 कबीले थे। ए आले याकूब, याद करो मेरे उन नेमतों को जो मैंने तुम पर किया। और खत्म कैसे किया अपने बात को? अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, जैसे एक बाप अपने बेटे से शिकायत करता है, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, बेशर्मो, तुमको दुनिया के तमाम कौमों पर मैंने फजीलत दी, तुमको अपना चोजन पीपल बनाया, और तुमने क्या किया? तो सूरह बकरा का पहला हिस्सा, शुरू के 4 रुकू, मक्की कुरान का समरी, निचोड़। सूरह बकरा का दूसरा हिस्सा, अब ये दूसरा हिस्सा 4 रुकू का नहीं है, 10 रुकू का डायरेक्ट खिताब, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल। और अब तीसरा हिस्सा में फिर 4 रुकू। ये 4 रुकू क्या है? जब पहले के 10 रुकुओं में इनका जुर्म साबित कर दिया गया, चार्जशीट फाइल हो गई, तब सजा होगा ना। तो ये जो अब तीसरा हिस्सा में जो ये 4 रुकू आ रहे हैं सूरह बकरा का, इसमें क्या किया गया? फैसला सुना दिया गया। फैसला क्या है? तुम्हें जो उम्मत मुस्लिमा होने का शरफ हासिल था, ये जो टाइटल तुम होल्ड करते थे, योर फायर, तुमसे छीन लिया जाता। जब छीना जाता है किसी को देने के लिए ना, किसको मिला? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा, रहमत आलम, सरवर आलम, मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके उम्मत को ये टाइटल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सौंप दिया। यानी हम पहली मुस्लिम कौम नहीं, कुरान के मुताबिक हम पहली मुस्लिम कौम नहीं है, हम आखिरी उम्मत है, आखिरी मुसलमान, आखिरी उम्मत मुस्लिमा है हम। अच्छा, ये फैसला था। अब इस एक्शन का रिएक्शन भी तो होगा। क्या था वो? आज भी वो रिएक्शन